تو اسلام نے بنیادی طور پر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مریضوں کی عیادت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ جو نابینا لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی سختی اسلام نہیں کرتا۔ جو معذور لوگ ہیں اسلام ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کرتا، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دنیا کے اندر ایک بڑا مظلوم طبقہ ہے جس کا میں آج تذکرہ کروں گا اور آپ حضرات کے سامنے ان کی مظلومیت کو بیان کروں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حقوق بیان کیے ہیں وہ بیان کروں گا۔ وہ مظلوم طبقہ کون ہے؟ وہ بیمار مریض ہیں، اور دیکھیں یہ واحد ایسا مظلوم طبقہ ہے، ایسا بیچارہ کمزور طبقہ ہے مریضوں کا، کہ آپ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی صاحب حیثیت، صاحب اقتدار، طاقتور نہ ہوں، یعنی آپ بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ کنگ ہیں، کوئین ہیں، آپ بلینر ہیں، ملینر ہیں، آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو نہ اس کی طاقت اس کو اس بیماری سے صحت یاب کر سکتی ہے، نہ اس کی دولت اس کو صحت دے سکتی ہے، نہ اس کا جو اختیار ہوتا ہے وہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو لہذا پوری دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے مظلوم طبقہ جو ہوتا ہے، وہ جس کو اگر میں یہ کہوں کہ مسکین طبقہ، وہ بیماروں کا ہوتا ہے۔ اور اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بہت بیان کیے ہیں، اور ان کی عیادت کو ایک ملی اور دینی اور انسانی فریضہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے اوپر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ وہ عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کرے، اور ان کی تیمارداری، غمخواری، خدمت گزاری، اس کو کہا جاتا ہے عیادت کرنا۔ اسلام نے اتنے ان کے حقوق بیان کیے ہیں بیماروں کے، کہ اگر آپ مریض ہیں، آپ بیمار ہیں، تو نماز جیسا فریضہ جو کہ دن میں 5 دفعہ فرض ہے، اس کے اندر اتنی سہولت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، وضو فرض ہے تو آپ وضو نہ کریں، آپ تیمم کر لیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کہ آپ اگر مریض ہیں تو اسلام آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ وضو نہ کریں، تیمم کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے آپ اشارے سے پڑھ لیں۔ اتنی آسانی پیدا کر دی۔ اور رمضان کے روزے جو کہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں، ان کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ اگر تم جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو فدیۃ طعام مسکین، تو تم جو ہے اس کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو۔ یہ بیماروں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ تہجد کی نماز کی کتنی فضیلت ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا کہ جو مریض ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ تہجد نہیں پڑھتے، ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ نہ پڑھیں۔ اگر مستقل طور پر وہ تہجد پڑھتے تھے اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب عیادت یہ ایک دینی فریضہ ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ہم مسلمانوں کے اوپر یہ لازمی ہے کہ ہم مریض کی عیادت کریں۔ آج ہمارے ہاں عیادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی پتہ چلا کوئی شخص بیمار ہے تو آج کل تو اس کی بیماری کا جو پتہ لگایا جاتا ہے، جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو فیس بک پہ ہی جو ہے وہ عیادت کر لیتے ہیں۔ اور آج کل ایک فیشن ہے کہ ہسپتال گئے اور بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ڈرپ لگی ہوئی ایک تصویر فیس بک پہ اپلوڈ کر دی کہ جی میں بیمار ہوں، ہاسپٹل میں ہوں۔ اب دھڑا دھڑ اس کو لائکس آ رہی ہیں، دھڑا دھڑ میسیج آ رہے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ پر اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ یہ عیادت ہو گئی جی۔ اب فیس بک پہ عیادت، واٹس ایپ کے اوپر عیادت، اور بہت زیادہ تعلق ہے تو فون کر لیا، فون پہ عیادت کر لی، اور بہت ہی زیادہ تعلق ہے تو ہاسپٹل چلے گئے اور جا کر اس کی عیادت کر لی۔ ہمارے ہاں عیادت کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جی آپ جا کر مریض سے اس کی تیمارداری کر لیں، اس سے ملاقات کر لیں۔ حالانکہ یہ سب سے ادنا درجہ ہے عیادت کا، یعنی اگر اس کے تین حصے اگر بنائے جائیں تو ان میں سے سب سے ادنا درجہ جو ہے یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف مریض سے جا کے اس کے حال احوال کو لے لیتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ خدمت گزاری کرنا، تیمارداری کرنا، اس کی جو ہے غم خواری کرنا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے عیادت کا۔ جو اسلام کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ بھی میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ جی آپ جو ہے فون پہ یا آپ ہاسپٹل جا کے یا آپ گھر جا کے ان کی تیمارداری کر لیتے ہیں، آپ جو ہے حال احوال لے لیتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، پہلے آپ اس بات کو سمجھیں۔ لیکن اسلام نے جس بنیادی چیز کو بیان کیا وہ ہے تیمارداری اور خدمت گزاری۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں، آپ اس کے لیے راحت کے اسباب پیدا کریں، آپ اس کے لیے جو ہے وہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں، اور وہ مختلف حوالوں سے ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا کوئی اس کو لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، اس کے کپڑے بدلنے والا نہیں ہے، اس کو کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے، اس کا کھانا بنا کے دینے والا نہیں ہے، اس کو دوا دینے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنے ذمے اس کام کو لیں، آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اگر اس کو کہیں جانا ہے اور اس کو سہارے کی ضرورت ہے تو آپ اس کا سہارا بنیں، اگر اس کو سواری چاہیے تو آپ اپنی سواری کو پیش کریں۔ یہ ہے تیمارداری۔ اردو کے اندر تیمارداری اس کو کہتے ہیں کہ آپ مریض کے ساتھ اس کے درد میں آپ اس کے ساتھ شامل ہیں اور اس کے درد کو آپ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ہاسپٹل گیا، ہمارے ایک ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت ہے اور وہ ٹرالی لے کے آ رہی ہے، اس ٹرالی پہ مختلف قسم کی جو ہے وہ کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں جو ہے وہ سب کو دے رہی ہے، اور پرانی کتابیں لے رہی ہے، نئی کتابیں دے رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ اور بڑی عمر کی، یہ نہیں کوئی جوان خاتون نہیں، کوئی 80 کے قریب ہوں گی، بہت بوڑھی، بڑی جھک کے چل رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں والنٹیرلی جو ہے ہفتے میں کچھ گھنٹے یہ کام کرتی ہوں، کوئی پیسے ویسے نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور آ کر مریضوں کو کتابیں دیتی ہوں، کتابیں لیتی ہوں اور ان کا حال احوال پوچھتی ہوں۔ اور اب آپ دیکھیں ایک مریض ہے، سارا دن لیٹا ہوا ہے اور وہ بیچارہ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو یہ دیکھیں اس کو کتابیں دے رہی ہے کہ بکس، کتاب پڑھو اور اپنے وقت کو پاس کرو۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ کمال ہے کہ یہ تو پوری اسلامک ورلڈ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی ایسا کرتا ہو۔ یہ تو تم پر سلام ہے کہ تم جو ہے کس طرح سے جو ہے تم یہ ایک طرح سے مریضوں کی خدمت کر رہی ہو، اور خود تم بوڑھی عورت ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز کے اندر یہودیوں کے جو ہے وہ ربائی اور جو ان کے مربی ہوتے ہیں، ان کے جو عالم ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس ہاسپٹل میں کتنے ہمارے جوئش جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں اور ان کو کیا کیا بیماری ہے، اور ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے، ان کی ضرورتوں کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر ان سے ملاقات کی جاتی ہے اور ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسا ہمارے ہاں کوئی تصور ہے؟ آپ حضرات تو کہیں گے ہاں بالکل، ابھی کہنا شروع کر دیں گے بھائی مولویوں کو یہ بھی کام شروع کر دینا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن کیا آیا
ہمارے جو خواص ہیں، ہمارے جو عمومی طبقہ ہے، کیا وہ اس اہمیت کو سمجھتا ہے کہ کیا مجھے ہاسپٹل جانا چاہیے اور ہاسپٹل میں جا کے وہ جو لوگ ہاسپٹلائز ہوئے ہوئے ہیں ان کی عیادت کروں، ان سے پوچھوں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بات ہے تو میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ عیادت کا سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ یہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت میں اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو شام تک جو ہے فرشتے اس پر رحمتوں کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو وہ راستے کے اندر جو ہے جنت کے باغیچے سے جو ہے اپنے حصے کے پھل فروٹ کو جو ہے وہ چن رہا ہوتا ہے، یعنی کیا وہ نیکیاں جمع کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی شخص کے ایک غم کو، ایک تکلیف کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے غموں میں سے سارے غموں کو اللہ دور کر دے گا۔ اور وہ غم بہت بڑے غم ہیں دنیا کے بنسبت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں۔ آپ نے یہ بیان کیا، آپ نے کہا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو پیار سے اس کے ہاتھوں کو تھامو، اس کے ماتھے پہ اپنے ہاتھ کو پھیرو اور کہو لا باس طہور انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کوئی انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بیماری سے صحت یاب کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے پاس جا کر اچھی باتیں کرو اور اس سے کہو کہ ماشاءاللہ تم دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہو، تمہاری صحت اچھی لگ رہی ہے اور انشاءاللہ ان قریب تم بہتر ہو جاؤ گے، ان قریب تم گھر آ جاؤ گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم جاتے ہیں او ادھر تو رنگ ہی پیلا ہو گیا ہے، او آپ کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ تو بالکل کمزور ہو چکے ہیں اور آپ کی تو حالت بہت بری ہے، بہت بری آپ کی حالت ہے۔ لو اب وہ اس کو ڈی مورلائز کر دیا، وہ بیچارہ جو ہے اس کا یہ اسلام کہتا ہے اس کا غم ہلکا کرو، ہم اس کا جا کے غم اور بڑھا کے آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مریض سے ملیں گے کہیں گے اوہ جی تو آپ نے تو بڑا وزن کم کر دیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مثال کے طور پہ جب ہم تھوڑا ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، تھوڑا وزن کم ہو جاتا ہے، ہر آدمی مل کر کیا کہتا ہے، اوہ کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی، اوہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے، وزن کم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ نہیں کہتے یار ماشاءاللہ یو لک اسمارٹ، یو لک سلم، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، آپ نے اپنا وزن کم کر دیا، بہت اچھا کیا اور آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے زبانوں میں ہے ہی نہیں، اور جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں فوراً لوگوں کے غموں کو بڑھاتے ہیں۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مریضوں کی عیادت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ جو نابینا لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی سختی اسلام نہیں کرتا۔ جو معذور لوگ ہیں اسلام ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کرتا، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مریض ہیں اسلام ان کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کرتا، کوئی تنگی ان کے اوپر نہیں ہے، جو آسانی کے ساتھ وہ عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں۔ تو آپ دیکھیں اسلام کتنا ماشاءاللہ ایک جامع مذہب ہے اور اخلاقیات کو مکمل کرتا ہے کہ اسلام کے انسانوں سے متعلق اسلام ہر شعبے کو بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ مریضوں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے۔ اچھا اس کے اندر دیکھیں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات اپنے ذہنوں سے ہم نکال دیں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کس لیے ہے کہ جی مسلمانوں کی عیادت کرنی ہے۔ نہیں 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 نہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ جی صرف مسلمانوں کی عیادت کرنی ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ نے یہودیوں کی عیادت کی، آپ نے غیر مسلموں کی عیادت کی، یہاں تک کہ آپ نے منافقین کی عیادت کی۔ تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جی کوئی مسلمان بیمار ہوگا تو ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اگر کوئی ہمارا کلیگ، ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی بزنس پارٹنر، ہمارا پڑوسی غیر مسلم اگر وہ بیمار ہوگا تو ہم اس کی عیادت کرنے نہیں جائیں گے، نہیں، ایسا ہرگز اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے بلا تفریق مذہب کے اگر آپ کا تعلق کسی شخص کے ساتھ ہے اور وہ انسان ہے اور اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اور آپ ساتھ جو ہے اس کے لیے کیا لے کے جائیں، پھل لے کے جائیں، کوئی اس کے لیے پھول لے کر جائیں، اس کے لیے کوئی اور چیز، اس کی ضرورت کی چیز لے کر جائیں اور اس کے پاس بیٹھیں اور اس کی تیمارداری کریں اور اس کی کسی ضرورت کو پورا کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہاں کوئی ایسا کوئی آپ دیکھتے ہیں پڑوس کے اندر کوئی بیمار ہو گیا ہے اور کوئی عورت بیمار ہو گئی ہے تو آپ پوری کوشش کریں کہ دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اس کا میاں کام پہ جاتا ہے، اب بیچاری وہ کہاں سے، وہ تو بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، اس کے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا، اس کے بچوں کو اسکول سے کون لے گا، کون چھوڑے گا، اس کے بچوں کو کپڑے کون بدلوائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے پڑوس کے اندر ایسی کوئی خاتون ہے تو آپ اس کی تیمارداری کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو آپ اس کو فون کریں، آپ ہاسپٹل میں جا کے اس کی عیادت کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کے گھر کو، اس کے بچوں کو لک آفٹر کرتی ہیں، اس کو کھانا پکا کر دیتی ہیں اور آپ اس کی بچوں کی ضروریات کو پورا کر رہی ہیں، تو یہ عیادت کا سب سے افضل ترین درجہ ہے، اسی سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ دیکھیں کیوں کہ آپ نے کسی ایک شخص جو کہ دیکھیں مریض تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، یعنی بیماری تو کوئی پوچھ کے تو نہیں آتی ہے۔ تو اب اسلام کیا کہتا ہے کہ اس وقت کے اندر اس کی تیمارداری کرو، اور ساتھ ساتھ اس کے آداب بھی بیان کرتا ہے۔ اب ایک شخص ہے دیکھیں بہت بیمار ہے، اب آپ جو ہے وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اب ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آرام کرنا ہے، اس کو زیادہ بات چیت نہیں کرنی اور اس کو جو ہے وہ زیادہ موومنٹ نہیں کرنی، تو اب آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کی تیمارداری بہت مختصر وقت کے لیے کریں، بہت تھوڑے وقت کے لیے کریں، زیادہ وقت کے لیے نہ کریں، کیونکہ آپ کے زیادہ بیٹھنے سے اس کو بیمار کو تکلیف ہوگی اور اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بیماروں کے لیے آپ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سعد کہ وہ جب زخمی ہوئے تو ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر آپ نے خیمہ لگوایا اور کہا کہ ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا جائے تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں، میں ان کی تیمارداری کر سکوں۔ حضرت شداد بن اوس بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں تو دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شداد نہیں، ابھی تو تمہیں بہت جینا ہے، تمہاری تو بڑی نسل ہوگی، تمہارا تو بڑا خاندان ہوگا، تم تو ارض فلسطین جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں لے کر جائے گا۔ اور دیکھیں حضرت شداد پھر جو ہے فلسطین کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تربیت کی، یہ آپ بیماروں سے کہا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اور ہماری جو صحابیات ہیں، دیکھیں آج ہمارے ہاں کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جی نرسوں کا، اور ایک تصور ہے کہ جی نرس جو ہے وہ غیر مسلمی بنے گی۔ پاکستان کے اندر آپ کو 90% جو نرسیں ملتی ہیں وہ کرسچن ملتی ہیں، اور یہ ذہنوں میں بٹھا لیا کہ جی جو نرس ہے وہ کرسچن عورت ہی نرس بنے گی۔ حالانکہ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ مرہم پٹی کیا کرتی تھی، بیماروں کو لک آفٹر کیا کرتی تھی، ان کا خیمہ بھی مسجد نبوی میں لگوایا گیا تاکہ وہ جو ہے بیماروں کی خدمت کر سکیں، ان کی تیمارداری کر سکیں، ان کا علاج کر سکیں۔ صحابیات جایا کرتی تھیں غزوات کے اندر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کر رہی ہیں غزوہ احد کے دن۔ تو لہذا یہ اسلام کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، یہ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے۔ اور دیکھیں جب آپ ایک انسان کسی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اجر اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ ایک بڑا میں نے ایک شخص کا واقعہ سنا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ پیرالائز ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر اور بہت ہی قریبی دوست ہیں، ان کی بیوی کئی سالوں تک پیرالائز ہو گئی، بالکل کومے میں چلی گئیں۔ تو وہ روزانہ جا کر اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے، روزانہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتے تھے۔ اور جو ہے ڈاکٹر نے ایک دن ان سے کہا کہ بھئی آپ آ جاتے ہیں، آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، اور ان کو تو علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ روزانہ آتے ہیں میرے پاس بیٹھتے ہیں، تو آپ کے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو تو نہیں پتہ، یہ تو بے ہوش ہے، کومے میں ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ یہ کون ہے۔ یعنی یہ اس کو نہیں اگر پتا کہ میں اس کا شوہر ہوں، روزانہ آتا ہوں ہی نہیں آتا، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اور میں تو صحت مند ہوں، میں تو جیتا جاگتا ہوں، میں تو ہوش میں ہوں، تو مجھے تو آنا ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے اس کی کبھی آنکھ کھلے تو یہ جب آنکھ کھلے تو یہ مجھے اپنے پاس پائے، اگر کہیں اس کی آنکھ کھلی اور اس نے مجھے اپنے پاس نہیں پایا تو یہ بیچاری مایوس ہوگی۔ دیکھیں یہ تعلق ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ جی شوہر بیمار ہو گیا، بیویوں کو پڑی نہیں ہے۔ ہر شخص کو اچھا صحت مند شخص اچھا لگتا ہے، مردوں کو بیویاں صحت مند اور بیویوں کو شوہر صحت مند۔ جیسے کوئی بیمار ہو جائے تو بس پھر دیکھیں کس طرح کی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔
تو لہذا ہمیں اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور بیمار جو ہے، مریض جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں درجات رکھتا ہے اور ان کی خدمت کرنے والوں کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔